شاعری اور داستان دونوں انسانی درد کا مداوا رہے ہیں۔ زمانے کی تاریخ گواہ ہے کہ فردوسی کا شاہ نامہ ہو کہ ہومر کی ایلیڈ اور اوڈیسی، یا شیکسپیئر کے ڈرامے ہوں یا ملٹن کی فردوس گمشدہ، کالیداس کے ڈرامے ہوں کہ رامائن اور مہابھارت کی دنیا، سب کے سب فوق الفطری عناصر سے بھرے پڑے ہیں۔ یہی دنیا کی ریت رہی ہے۔ انسان کو جو چیز اصل زندگی میں میسر نہیں ہو پاتی، وہ اسے خواب و خیال میں پانے کی کوشش کرتا ہے۔ داستان کی دنیا دیگر اصناف کی دنیا سے کچھ مختلف ہوتی ہے۔ یہاں عجیب و غریب مخلوقات نظر آتی ہیں۔ دیو، جن، پریاں، جادوگر، درویش اور جوتشی و نجومی وغیرہ جگہ جگہ مختلف رنگ و ڈھنگ میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، جہاں طلسمات کا جال بچھا ہوتا ہے۔ مافوق الفطری عناصر کی شمولیت داستان کو دلچسپ بناتی ہے۔ چونکہ اجنبی مخلوق کے ذکر سے سامعین کا اشتیاق بڑھتا ہے، بلکہ اسی طرح جس طرح آج سائنس فکشن یا ہالی ووڈ کی فلموں میں ایلین کی پیشکش یا ان کا تصور ہمیں مسحور کر دیتا ہے۔ یوں تو ہر دور کے توہمات الگ ہوتے ہیں، کبھی کم اور کبھی زیادہ، گرچہ آج کے توہمات کی شکل مختلف ہے، نئی اور پرانی بھی ہے، لیکن پہلے کے لوگ دیو، بھوت، پریت اور پریوں وغیرہ پر زیادہ یقین کرتے تھے، اور اس یقین کی وجہ وہ بد اعتقادیاں تھیں جو مذہب کی بگڑی ہوئی شکل اور توہمات کی صورت ان کی زندگی کا حصہ ہو گئے تھے۔ منظر نگاری داستان کی اہم خصوصیت ہے۔ معاشرت کی مرقع کشی اور منظر نگاری کی تصویر کشی پر جس قدر عمدہ مثالیں ہمیں داستان میں ملتی ہیں، دوسری جگہوں میں اس اہتمام کے ساتھ ایسا بیان بہت کم ملتا ہے۔ سرزمین ہند اپنے فطری مناظر کے مختلف رنگ و آہنگ کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ قدرتی مناظر سے مالا مال اس ملک میں کشمیر سے کنیا کماری تک اونچے اونچے پہاڑ، سرسبز و شاداب میدان، باغات، لق و دق صحرا، سمندر، جنگلات کے بہت سے طویل سلسلے ہیں، جہاں قسمہ قسم کے چرند، پرند اور درندے اپنی حشر سامانیاں پیش کرتے ہیں، جہاں صبح بنارس اور شام اودھ کا منظر بھی ہے، اور ہندوستان کی تہذیب و ثقافت کا ایک بیش بہا ذخیرہ بھی، جہاں باغ و بہار میں مغلیہ شان و شوکت کی جلوہ گری ہے، تو فسانہ عجائب میں اودھ کی تہذیب و معاشرت زندہ و جاوید نظر آتی ہے۔ اس طرح مختلف داستانوں میں ہمارے میلوں، ٹھیلوں، عرسوں وغیرہ کے مناظر بہت عمدہ طریقے سے پیش کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی اس دور کے مختلف پیشے سے جڑے افراد، نیک و بد، ہمارے سامنے ہم سے ہم کلام نظر آتے ہیں۔ صبح و شام کی تصویر کشی بہت خوب ہے۔ بستان خیال سے ایک اقتباس ملاحظہ ہو: اور دامن کوہ میں ایک صحرائے پربہار، اور جا بجا چشمہائے شیریں جاری تھے، غرض کے جس طرف نظر جاتی تھی بجز گلہائے رنگا رنگ اور آب کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ صرف وطن عزیز ہی نہیں، بلکہ چین، دمشق، شام، یمن، روم اور مصر وغیرہ کا ذکر، اس کے بہت حد تک تصویر کشی ہماری داستانوں میں نمایاں نظر آتی ہیں۔ فن داستان گوئی میں اسلوب کے حوالے سے کلیم الدین احمد لکھتے ہیں: سچ تو یہ ہے کہ ایک لمبی داستان میں اس قسم کے تکرار سے بچنا مشکل ہے، اور داستان گو اس کی کوشش ضرور کرتے تھے کہ الفاظ کے رد و بدل سے تکرار کی پردہ پوشی کی جائے۔ الفاظ سے داستان گو خاص دلچسپی رکھتے تھے۔ جہاں تک ان سے ممکن ہوتا تھا، وہ لطافت زبان، فصاحت بیان اور اس قسم کے محاسن کو اپنی انشاء میں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ الفاظ ذریعہ اظہار ہیں، اور دلچسپ سے دلچسپ واقعہ بھی بے لطف معلوم ہو سکتا ہے اگر اسے اچھے خوبصورت لفظوں میں بیان نہ کیا جائے۔ عموماً داستان میں دو اسلوب اختیار کیے گئے ہیں: ایک پرشکوہ اور پرتکلف انداز، اور دوسرا سلیس اور سادہ۔ پہلے کے لیے نوطرز مرصع اور فسانہ عجائب، اور دوسرے کے لیے قصہ مہر افروز دلبر اور باغ و بہار کو سامنے رکھ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قصہ گوئی کی روایت فن شاعری اور موسیقی سے بھی قدیم ہے، اور ہماری بہت سی لوک کہانیاں 10-5 ہزار سال پہلے کی کہانیاں ہیں۔ ہندوستان میں لوک کہانیوں کی روایت بہت قدیم ہے۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ دنیا میں رائج بیشتر لوک کہانیوں پر ہندوستان کے لوک کہانیوں کا اثر غالب ہے۔ ہندوستانی لوک کتھائیں عربی، فارسی اور دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوئیں۔ ہندوستان میں تاریخی اعتبار سے افسانوی ادب کی ابتدا ویدک زمانے سے ہوئی۔ ویدک گرنتھ اپنشد، پران اور مہابھارت میں بہت سی ضمنی کہانیاں ملتی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کہانیاں بہت پہلے سے عوام میں سینہ بسینہ چلی آ رہی تھیں۔